دھمکی کس کو لگا رہا ہے؟ جس کی گر کے بھی معیشت 5-6% سے اوپر ہے، ورنہ وہ 11% کو فورس ہی کر رہے تھے۔ سب سے جو لایانی، بے معنی اور میننگ لیس جو تقریر تھی وہ معید یوسف صاحب کی تھی۔ موصوف نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ خطے ترقی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر انڈیا چاہتا ہے تو ہم سے بات کرے اور تاکہ ہم آگے بڑھ سکے یہ خطہ لے کے۔ معید یوسف صاحب اس خطے میں سب سے زیادہ کم ترقی یافتہ، پسماندہ، جاہل، غیر ہنرمند کون سا ملک؟ خدا دا نہ لو یار، کوئی روٹی کا بندوبست کرو لوگوں کے لیے، تم کن چکروں میں پڑے؟ یار آپ کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے کہ اگر خطے نے آگے جانا، اور دھمکی اپنی معیشت نیگیٹو میں تھی 1 سال پہلے، اور آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے۔ اچھا ہم کو سکھا رہا ہے۔ جے ہند دوستو، سواگت ہے آپ کا اپنے چینل پاک میڈیا آن انڈیا پر۔ تو دوستو آج کی ویڈیو ہونے والی ہے پاکستان کے جو NSA ہیں معید یوسف، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بھارت سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بھارت ہم سے بات کرنا چاہتا ہے تو پہل بھارت کو پڑھنی ہوگی۔ اس کے بعد جو پاکستانی پترکار ہے ساجد ترار، انہوں نے معید یوسف اور پاکستان کو اس کی اوقات یاد دلائی۔ دوسری ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ قمر چیمہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے رکشا منتری اور ودیش منتری اب کشمیر کا نام بھی نہیں لیتے، انہوں نے بھارت کے ڈر سے کشمیر کا نام لینا بھی چھوڑ دیا ہے۔ وہیں کشمیر کا جو سفیر بنا گھومتا تھا عمران خان، وہ بھی اب کشمیر کی بات نہیں کرتا۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں۔ جنگ اخبار کے اندر جو خبر چھپی ہے اس کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ معید یوسف صاحب نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اس کے مطابق جو ہے اپنا اللہ آپ کو بھلا کرے، میں اس طرف لے کے آنا چاہ رہا ہوں آپ کو، اور وہ زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کے کان میں غلط باتیں وسپر کر کے اصل معاملے کی طرف سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے، اور تاریخ 93 کے لیول پہ کھڑی ہے جب راحیل شریف نامی ایک آفیسر نے اپنی پروموشن کے لیے جو تھیسس لکھا تھا فرمائش کے اوپر، اس میں اس نے کہا تھا کہ پاکستان کو اندر سے نہیں باہر سے خطرہ ہے، اور پھر جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے باقاعدہ پاکستان فوج کی یہ پالیسی بنا دی کہ پاکستان فوج نے صرف اندر حملے کرنے ہیں، بیرونی طرف انہوں نے راہ کے ساتھ خفیہ مذاکرات کر کے LSC کے اوپر سیز فائر کر لینا ہے جب ان کی حکومت آنی ہے۔ تاہم جب سول حکومت آئے تو پھر پنگے بازی شروع کر دیں، ادھر سے مجاہدین ٹھیک ہے چلیں آپ سمجھ گئے، وہ کر دیں تاکہ اس سول حکومت کو ذرا مشکل پڑے نا۔ سول حکومت تو موجود ہو تو سیاچین کر لیں، گارگل کر لیں، اور بعد میں پھر اسے کہیں کہ بچاؤ، اور اگر وہ بچا بھی لے تو اس کے اوپر سارا مدعا ڈال دیں۔ پروپیگنڈا کرنا تو ہمیں 70 سال سے بہت آتا ہے، بلکہ نہیں 1857 سے بہت آتا، تو کر لیں۔ میں کہتا تھا 1857 کے والی یہ لیگیسی ہے تو لوگ اس پہ اعتراض کرتے تھے، انہوں نے خود مان لیا کہ 1910 میں ہمیں مارگلا کی زمینیں لاٹ ہوئی تھی، اب تم مان جاؤ نا کہ وہ 1857 والے نے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے 1857 والے کو مانا نہیں ہے کسی نے، وہ کہتا ہے نہیں آپ 1832 والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں بھائی، ورنہ میرا مطلب ہے کہ میں پھر اگلی بات کروں گا تو پھر بہت سارے لوگوں کو بہت سارے جگہوں پہ تکلیف شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو جنگ کے اندر خبر چھپی ہے اس کے اندر اگر آپ جائزہ لیں تو اس پالیسی کے اندر قومی سلامتی پالیسی کی اصل دستاویزات کلاسیفائڈ ہیں، یہ بات میں نے آپ کو عرض کر دی۔ حکومت کی طرف سے پہلی بار قومی سلامتی پالیسی جاری کی گئی ہے، لیکن اس کے اندر سب سے جو لایانی، بے معنی اور میننگ لیس جو تقریر تھی وہ معید یوسف صاحب کی تھی، ٹھیک ہے۔ معید یوسف صاحب جو ہیں ان کو بھی کسی نے کہا تھا کہ تم مما کی طبیعت پوچھنے آئے ہو پاکستان تو تم نے واپس نہیں جانا، تم سیکورٹی ایڈوائزر ہوگے۔ جس طرح کسی نے جا کے کہا تھا نا مصر کے اندر کہ بیٹا بریف کیس بند کرو، تم ہمارے اپنے بچے ہو تو چلو تمہیں گورنر اسٹیٹ بینک لگاتے ہیں، اسی شخصیت نے یا انہی عناصر نے اس کو کہا تھا کہ بیٹا آپ نے واپس نہیں جانا، آپ ہمارے بڑے ہونہار قسم کے برخوردار ہو، اتنی صدیوں کے بعد اس طرح بچہ نکلا ہے ہمارے خاندان میں سے یا ہماری کمیونٹی میں سے، تو تمہیں بھی ہم ذرا جو ہے یہاں پہ ایڈوائزری جو ہے، بلکہ فل منسٹری جو ہے، ایڈوائزری ہوئے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزری انجوائے کرواتے ہیں۔ موصوف نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ خطے ترقی کرتے ہیں،
ٹھیک ہے. اور اگر انڈیا چاہتا ہے تو ہم سے بات کرے اور تاکہ ہم آگے بڑھ سکے یہ خطہ لے کے. معید یوسف صاحب اس خطے میں سب سے زیادہ کم ترقی یافتہ، پسماندہ، جاہل، غیر ہنرمند کون سا ملک؟ مطلب آپ کے معاشی اشاریے یا ہیومن ریسورس کے اشاریے تو افغانستان سے بھی نیچے ہیں. یار آپ کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے کہ اگر خطے نے آگے جانا، اور دھمکی اپنی معیشت نیگیٹو میں تھی 1 سال پہلے، اور دھمکی کس کو لگا رہا ہے جس کی گر کے بھی معیشت 5-6% سے اوپر ہے، ورنہ وہ 11% کو فورس ہی کر رہے تھے. ادھر بھی تو ویسے بیٹھے ہوئے نہیں نا 5ویں پشت والے. چلیں 5-6% والی معیشت کو یہ وہ اس ملک کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کہہ رہا ہے جس کے بارے میں ورلڈ بینک کی پروجیکشن ابھی پرسوں ہی آئی ہے کہ آپ کی معیشت 3.4% پہ گرو کرے گی. تو خطے کو ترقی دینے کے لیے انڈیا کو ہمارے ساتھ مل کے چلنا ہوگا تاکہ ہم ترقی کر سکیں. بھئی وہ تو ترقی کر رہے ہیں. یہ ترقی کرنا تو آپ کا مسئلہ. یار آپ کسی بیوقوف بنا رہے ہیں. کیا جارگن رٹے ہوئے ہیں آپ نے وہاں پہ امریکیوں کی چاکری کرتے ہوئے، ان کے بوٹ چاٹتے ہوئے؟ کیا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، یہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے جو معید یوسف صاحب لے کے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے روایتی سیکیورٹی، یعنی کہ انڈیا اور باقی ممالک ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے تھے، افغانستان یہ وہ تو ساری جگہ ٹھیک ہے، لیکن اب غیر روایتی سیکیورٹی، نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی، یعنی کہ اکانومی پہ بات کرنا ہے، پاپولیشن بڑھ رہی ہے، اقتصادیات کو ٹھیک کرنا ہے، ان چیزوں پہ وہ کہہ رہے فوکس کرنا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں بھارت سے اگلے 100 سال بھی جنگ نہیں کرنی. تارڑ صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بلکہ شاہ محمود قریشی صاحب یورپ گئے ہوئے تھے، اسپین اور رومانیہ میں، وہاں پہ انہوں نے کشمیر کا ذکر مین سٹریم کیا ہی نہیں، انڈیا کا نام نہیں لیا. تو کیا آپ پہلے تو اس ساری نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو اور اس جو آؤٹ لک ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ چیمہ صاحب اس پہ میں پہلے اس کے بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا اوپننگ سٹیٹمنٹ میں بولنا چاہوں گا کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل اور ہمارے فارن منسٹر کا دورہ اور یہ سب کچھ یہ ایک مذاق لگ رہا ہے، بالکل بلنڈر. وہ پوچھے کس طریقے سے 2 چیزیں میں 2 سٹیٹمنٹس آپ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی اور آپ کے پرائم منسٹر کی جب 2 چیزیں کہوں گا تو یہ ساری اس میں زیرو ہو جاتی ہیں. وہ کس طریقے سے کہ معید یوسف صاحب نے آج سے 2 ہفتے پہلے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جب آپ باہر سے پیسے، ہماری انڈیپینڈنٹ پالیسی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم پیسے لے رہے ہیں باہر سے، IMF سے یا جہاں کہیں سے بھی لیتے ہیں، اور آپ کی پالیسی کبھی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ آلویز باہر کے پیسوں سے مقروض رہتے ہیں. نمبر 1. دوسری سٹیٹمنٹ آپ کے وزیر اعظم صاحب نے دی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری اپنی نیشنل سیکیورٹی، ہماری اکنامک سیکیورٹی، ہماری اکنامک انسٹیبلٹی کی وجہ سے انڈر تھریٹ ہے. جب یہ 2 چیزیں آپ نے بیان کر دی ہیں، اس کے بعد آپ کی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا تو کوئی نہیں بنتا. آپ انڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہیں، آپ آزاد ہی نہیں ہیں کسی چیز میں. آپ خود کس طریقے سے ڈٹرمن کر لیں گے اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کہ جب آپ آلویز ڈیپینڈنٹ آن سمبڈی ایلس؟ جب آپ کا اسٹیٹ بینک چلانے والا گورنر جو ہے IMF کا اپوائنٹی ہو، آپ کا فارن منسٹر IMF کا اپوائنٹی ہو، ایکس ان کا امپلائی ہو، تو آپ کی کون سی پالیسی، کس پالیسی کی بات کریں گے آپ؟ دوسرا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کے فارن منسٹر صاحب ہیں، وہ بالکل اسپین گئے ہیں اور رومانیہ گئے ہیں، وہ بور ہو چکے تھے. ان کا دورہ صرف میرے خیال میں تو تقریباً ذاتی نوعیت کا تھا. میں نے جب اس کے بارے میں ڈیٹیل دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ کیا کرنے گئے ہیں، اور آپ کے ملک کے اندر آپ کے حالات اتنے خراب ہیں، مہنگائی اور آپ کی اکانومی، آپ پریکٹیکلی بینکرپٹ ہو چکے ہیں، اور آپ اینیورسریوں پہ جا رہے ہیں وہاں پہ. اور دوسرا جا کے آپ وہاں لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہمارے سے ٹریڈ کریں. کس چیز کا ٹریڈ کریں آپ کے ساتھ؟ آپ کیا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کیا امپورٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ آپ نے جس طریقے سے ٹیکسز بڑھا دیے، آپ کوئی چیز یہاں پہ اسمبل کرنے اور امپورٹ اور ایکسپورٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں آپ؟ تو یہ ایک مذاق ہے جس کو میرا مطلب بار بار کیا جا رہا ہے. بلکہ میں حیران ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے بہانے پہ ایک اتنا بڑا اجتماع کیا گیا، لوگوں کی اس دن زندگیاں اسلام آباد میں اجیرن کی گئی ہوں گی، ایک بہت بڑا بجٹ بنا ہوگا، چائے پانی پہ بہت زیادہ خرچہ آیا ہوگا، لیکن اس پہ کیا ہے؟ وہ میں 3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں. معید یوسف صاحب کی میں نے سپیچ بڑے پیار کے ساتھ سنی ہے، بار بار سنی ہے. انہوں نے اس میں ایک ذکر کیا ہے کہ ہر پاکستانی شہری کا ہمارا فرض ہے کہ اس کی معاشی اور اس کی فزیکل سیکیورٹی کی گارنٹی دیں گے. یہ کون سا مذاق ہے آپ کا؟ آپ کسی پاکستانی کی سیکیورٹی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ مری میں جو بندے مر گئے برف کے اندر، آپ کے 50 میل، آپ کے 50 کلومیٹر کے فاصلے پہ، ان کی آپ نے سیکیورٹی دے سکے؟ آپ 74 سال کے بعد ابھی بھی ضرورت کوئی نہیں تھی، کیونکہ آپ انڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہیں. آپ تو ڈالر پیسے جہاں سے پیسے آتے ہیں آپ اس سائڈ پہ وہ آپ کا ٹلٹ ہو جاتا ہے فورن اس سائڈ پہ. آپ دیکھیں نا، اب میں بلکہ آپ کو 3 سال کی فارن پالیسی بتاتا ہوں. خان صاحب آئے یونائیٹڈ نیشنز میں سپیچ کر کے گئے، انہوں نے جاتے واپس کہا جی کہ میں بن گیا ہوں، میں نے میچ جیت گیا ہوں، ٹیسٹ میچ. اور جاتے انہوں نے میرا مقصد ٹرمپ ہوتا رہا. ختم، بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے.